السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج سے ہم لوگ نورانی قاعدہ کا مکمل درس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قاعدہ کا مکمل درس کریں گے، یعنی نورانی قاعدہ اچھا سے پڑھ کے سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا سبق ہے حروف مفردات۔ کیا ہے؟ حروف مفردات اس حرف کو کہتے ہیں۔ حروف مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حرف، ہے نا؟ بالکل الگ الگ۔ تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ بلند آواز سے اچھا سے ہماری آواز پہ سن کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف، زور سے پڑھیں۔ الف، با، تا، جیم، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ یہ کل 29 حروف ہے، کل 29 حروف ہے۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ایک شکل کا کئی حروف ہوتا ہے، ایک شکل کے کئی حروف ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔ نیچے نقطہ اس میں دے دیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے کئی نقطہ ہے؟ ایک نقطہ ہے۔ اور اوپر 2 نقطے دے دیے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تا ہو گیا۔ اور اوپر 3 نقطہ دے دیا تو سا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ایک شکل ہے، اس کا ایک شکل ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ نقطے میں فرق ہے۔ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطہ ہے، اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح اس میں یہ جو ہے جیم، ہا، خا، جیم، جیم، ہا، خا۔ اب دیکھو تینوں لکھا ہوا ہے ایک ہی طرح، لیکن اس میں بھی صرف اس چیز کا فرق ہے، نقطہ کا فرق ہے۔ جیم کے بیچ میں نقطہ ہے، جیم کے بیچ میں نقطہ ہے، اور ہا کے ہا خالی ہے، ہا پہ نقطہ نہیں ہے۔ خا کے اوپر نقطہ ہے، خا اوپر نقطہ ہے۔ جب تک یہ نقطہ نہیں ہوگا خا نہیں ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے دال اور زال، دال اور زال، ہے نا؟ دال لکھیں گے ہم، اسی پہ نقطہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زال ہو جائے گا۔ ہاں، ان دونوں میں صرف نقطے کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد را اور زا، را اور زا میں نقطے کا فرق ہے۔ اسی طرح سین ہے، اسی طرح سین ہے۔ پھر اس کے بعد شین ہے، اس میں بھی نقطے کا فرق ہے۔ شین کے اوپر کئی نقطہ ہوتا ہے؟ 3 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد صاد ہے، صاد پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے، صاد پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد طا ہے، کیا ہے؟ طا، کیا ہے؟ طا خالی ہوتا ہے، طا پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ہم نقطہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ عین ہے، اور اسی کے اوپر ہم نقطہ دے دیا تو کیا ہو گیا؟ غین ہے۔ فا اور قاف میں تھوڑا سا مشابہت یہ ہے کہ اس کا بھی اس طرح کا سوسا بنتا ہے، اور اس کا بھی یہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی پہ اگر 2 نقطہ دے دیے تو قاف ہو گیا، ایک نقطہ ہے تو فا ہے۔ یہ ہم شکل حرف ہے،
ایک ہی طرح ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرف تہجی میں، ایک منٹ رک جائیے، حرف تہجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹا پڑھے جاتے ہیں. کیا؟ موٹا پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، چاہے اس پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 7 حروف ہے. کتنے ہیں؟ 7 حروف ہے. ٹھیک ہے. 7 حروف ہے. حصہ، حصہ، ضابطن، کیا قیز ہے نا. اس کا مجموعہ میں بتا رہا ہوں، الگ الگ کر کے بتا دوں گا، ہے نا. ضابطن، قیز، حصہ، ضابطن، قیز. یہ 7 حرف جو ہے، اس میں ہے خا، یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. خا ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے صاد، یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد ضاد ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. طا ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. ظا ہمیشہ موٹا ادا ہوگا، ہے نا. غین ہمیشہ موٹا ہوگا. قاف ہمیشہ موٹا ہوگا. یہ جو 7 حروف ہے، خا، اس کے بعد ہے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. کیا؟ قاف. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹا پڑھے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حروف تہجی میں، کیونکہ آپ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں. آگے آپ کا سبق جائے گا تو اس کا بھی بیان آئے گا، سمجھ رہے ہیں. لیکن ہمیشہ دھیان رکھیں کہ یہ جو یہاں پہ ہم آپ کو صاد پڑھا رہے ہیں تو ہمیشہ صاد ہی ہوگا. زبر ہوگا تو صا ہوگا، زیر ہوگا تو سی ہوگا، اور پیش ہوگا تو سو ہوگا، لیکن ہمیشہ موٹا ہی ہوگا. اب ان حرفوں کے علاوہ کبھی کبھی الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھی الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو بعد میں سمجھیے گا. کبھی واو بھی موٹا ہوتا ہے، اس کو بھی بعد میں سمجھیے گا. پھر اس کے بعد را بھی کبھی کبھی موٹی ہوتی ہے، را. اور اس کے بعد کوئی حرف نہیں. یہ جو حرف ہے کبھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہ حروف تہجی ہوا. یہ آج کا سبق آپ کا ہوا، اور اس کو بہترین سے رٹ لیجیے گا. بہترین سے آپ لوگ کا سبق ہے، یہ بہترین سے رٹ لیجیے گا. اس کو جب آپ رٹ لیں گے نا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ زبر، زیر، پیش کا بیان آپ لوگ کو پڑھائیں گے. اور ایک بات اور پڑھاتا چلوں میں آپ کو، کہ اس میں دیکھیے یہ تو حرف ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لکیر ہے. ٹھیک ہے. اور لکیر کے اوپر یہ کیا ہے؟ کیا؟ زبر. کیا ہے؟ زبر. ٹھیک سے بولیے گا. یہ زبر. کیا ہے؟ زبر. اور اسی کو اگر نیچے دے دے تو زیر. اور واو کی طرح چھوٹا والا لکھیں گے تو پیش. کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، ہے نا. پیش دیکھیے، پیش، بڑی شین آتا ہے پیش میں بڑی شین، پیش. پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ بڑا زبر. کیا ہے؟ بڑا زبر. اور یہ الٹا پیش. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ حرکات ہے. کیا ہے؟ یہ ہوئے حروف، اور یہ ہوا حرکات. ٹھیک ہے. جب تک یہ اس میں نہ ملے یہ ہلے گا ڈولے گا نہیں. ٹھیک ہے. ہلنے ڈولنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. یہ الٹا پیش ہوا. اس کے بعد پھر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. اس کے بعد جزم، اس کے بعد تشدید، اور اس کے بعد چھوٹی مد، اور اس کے بعد بڑی مد، ہے نا. یہ سب حرکات ہے. یہ سب جو ہے حرکات ہے. اس کی وجہ سے یہ پڑھا جاتا ہے. یہ جو حروف ہے حروف تہجی
پڑھا جاتا ہے. تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے. کل انشاءاللہ صبح میں سبوں سے سنیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرا سبق پڑھائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھا سے یاد کر لیجیے، خوبصورت انداز. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.